کہ حضرت اس میں کیا حکمت ہے کہ مختلف موقعوں پر خاص طور پہ استغفار کی دعا کو مسنون کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ سکھائی؟ مثال کے طور پہ وضو کے وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہے، پھر باتھ روم سے نکلتے وقت دعا ہے وہ ہے، دو سجدوں کے بیچ میں دعا مانگتے ہیں وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور بھی ہیں جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہی استغفر اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضرت اس میں کیا حکمت ہے کہ خاص موقعوں پہ دعا ہم نے سکھائی گئی ہے استغفار کی؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ اصل میں یہ ہے کہ آدمی انسان کسی بھی حال میں معصیت و گناہ سے خالی نہیں ہے۔ ہر انسان سے معصیت و گناہ کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے۔ یہ جس وقت کوئی گناہ نہیں ہو رہا اس وقت بھی وہ گناہ میں ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے صیغے جگہ جگہ بتائے تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ اس کے ختم ہوتے جائے اور گناہ اس کے معاف ہوتے جائے۔ جی مختلف مواقع پہ استغفار، کیونکہ استغفار اصل میں ایسی چیز ہے کہ انسان کے گناہ ہر حال میں ختم کرتا ہے۔ جی اگر انسان میں کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، تو بھی ایک یہ گناہ ہے کہ بلندی درجات کے لیے محنت نہیں کر رہا، یہ خاص درجے پر ٹک گیا ہے اور اسی درجے پہ چلا جا رہا ہے۔ اب اس کو چاہیے بلندی درجات کے لیے اور محنت کرے، مزید کرے، اس میں جو کوتاہی ہے یہ کوتاہی خود ایک گناہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ تو لہٰذا کسی حال میں بھی بندہ چونکہ یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، کبھی ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے، کبھی اللہ کی یاد سے تغافل ہو جاتا ہے، دنیا کے دندوں میں پڑ جاتا ہے، تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی درجے کی معصیت میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے استغفار کی کثرت بتائی تاکہ گناہ واش ہوتے رہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اصل میں گناہ ہمارے ہیں اتنے زیادہ کہ ہم عام حالات میں جو استغفار کر کے جو معافی توبہ کر چکے ہیں، تو اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم استغفار کی دعائیں بتائی ہیں، تاکہ استغفار کی دعائیں جب کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو ہمارے گناہ جو جتنے زیادہ ہیں جو کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ بالکل فنا ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے انسان کسی حال میں بھی چونکہ گناہ سے عاری نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ استغفار کی دعوت دی گئی۔ بالکل حضرت، اس میں کیا یہ بھی اشارہ بندہ سمجھے کہ ایسے خاص مواقع پہ جو دعائیں سکھلائی ہیں اس میں وہ کوئی خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھیں، اس لیے آپ نے یہ دعائیں سکھلائی ہیں؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن بس اوقات اصل میں وہ جو عمل ہوتا ہے اس عمل کے اندر کا دخل ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، جیسے باتھ روم سے نکلے باہر تو غفرانہ کا سکھا دی کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، حالانکہ باتھ روم کے اندر جو کوئی ایسے گناہ کی بات نہیں ہے، یہ انسان کا طبی تقاضا ہے۔ یہ کس سے سکھا دی کہ باتھ روم میں جا کے اس کو اپنی حقیقت پتہ چل گئی، یہ جس کبر کے اندر مبتلا تھا، جس عجب میں مبتلا تھا، جس اپنے حسن و جمال پہ اس کو مان تھا، اس کی حقیقت پتہ چل گئی کہ میں تو کہ پیشاب پخانے کی تھیلی کے علاوہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہگنا موترا، یہ میں نے بڑے خوشبودار دسترخوانوں کے کھانے کھائے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میں نے اپنے آپ کو میں بڑا ترم خان سمجھ رہا ہوں، اور اندر کی مشین میری اتنی گندی ہے وہ گندگی کے ڈھیر بن کے نکلا، بدبو اور تعفن کا ڈھیر بن کے نکلا، یہ میری حقیقت ہے؟ کبر کس بات کا، ناز کس بات کا؟ تو وہ اس کا وہاں چونکہ اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے تو بار آتے فوراً استغفار کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب تک جس عجب اور جس اکڑ کے اندر مبتلا تھا میری حقیقت تو اب مجھے پتہ چلی۔ میں بظاہر تو اپنے اوپر پرفیوم چھڑک لیتا ہوں اور بغلوں میں ڈیوٹرنٹ لگا لیتا ہوں اور جب پورے بدن سے خوشبو کے جو ہے جھونکے آ رہے ہیں، لیکن یہ تو یا اللہ تیری ستاری کا ہی پردہ ہے، میری ورنہ تو اندر سے بدبو کا ڈھیر ہوں میں۔ تو دیکھو وہ اب تو وہ جو حالت ہے اس حالت کے ساتھ اصل میں تعلق ہوتا ہے خاص کیفیت کا، تو نبی نے جگہ جگہ پر استغفار بتا دیا، سبحان اللہ، اس لیے وہ استغفار کر کے نکلتا ہے۔ اب اسی طرح سجدوں کے درمیان استغفار بتا دیا کہ جب سجدے میں گرا ہے، سجدے میں گرا تو سجدے میں گرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے انتہائی تذلل کی علامت ہے، انتہائی تذلل کی علامت۔ اب تو انتہائی تذلل کی علامت جو ہے وہ تذلل اس درجے کا پیش کر نہیں سکے جتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی ذلت ہم پیش کر نہیں سکے، کیونکہ سجدے میں ہو سکتا ہے اللہ کے غیر کا بھی خیال آیا یا اللہ کے خیال صحیح نہیں بدا، تو سجدے کے اندر اس حالت میں پڑا تو اٹھتے ہی استغفار کیا کہ یا اللہ جو تیری عظمت اور شان ہے ویسا تو سجدہ میں کر ہی نہیں سکا، یا اللہ یہ کوتاہی ہوگی، اللہم اغفر لی،
ورحمنی، فوراً جو اللہ سے استغفار مانگ رہا ہے اور اپنی گناہ کی توبہ کر رہا ہے۔ اسی طرح نماز کا سلام پھیرتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں، سنت، اس لیے کہ اللہ یہ نماز جو میں نے پڑھی بظاہر تو عبادت کی ہے، لیکن تیری شان اگر دیکھیں، تیری معبودیت کی شان اتنی بڑی ہے کہ میری عبادت حقیقت میں معصیت ہے، میں نے تیری شان میں بے ادبی کی ہے، تیرے ادب کا وہ لحاظ پورا نہیں کر سکا ہوں، تو سلام پھیرتے استغفار کرتا، یا اللہ یہ کمی کوتاہی میری معاف کر دے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ نبی نے جو جگہ جگہ استغفار بتایا، تو یا تو وہ جو خاص حالت ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، اس کی وجہ سے آپ نے استغفار طے کر دیا، اور پہلی بات وہی کہ انسان ہر وقت ہی معصیت میں۔ جی ماشاءاللہ، زبردست حکمت کی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں، ماشاءاللہ۔